احمد بلال محبوب صاحب نے بات کی ہے کہ یہ بے اختیار لوگوں کا اجتماع ہے اور با اختیار لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جب طالب علم تھا پنجاب یونیورسٹی میں، نوابزادہ نصر اللہ خان تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کیا تھا کہ بگاڑ کر بنائے جا، ابار کر مٹائے جا، کہ میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75 سالوں سے ایک دائرے میں سفر جاری ہے اور شاید اب وہ لمحہ آیا ہے کہ عوام کا پیمانہ صبر لبریز بھی ہو گیا ہے۔ تو اگر ان جذبات کو، احساسات کو کوئی پراپر راستہ نہیں دیا گیا تو خطرہ ہے کہ کوئی اور سانحات یہاں دیکھنے کو نہ ملے۔ بلوچستان اس وقت آتش فشاں بالکل بن گیا ہے اور یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اگر عوام ساتھ نہ ہو تو بندوق اور توپ اور ٹینک سے آپ قوم کو قابو نہیں رکھ سکتے۔ یہ سب کچھ رشیا میں موجود تھا، عوام نہیں تھے اور قابو نہیں کر سکے۔ یہ سب کچھ بنگلہ دیش میں بھی، مشرق پاکستان میں موجود تھا، عوام ساتھ نہیں تھے اور پاکستان ایک نہیں رہ سکا۔ اس لیے ہم بہت خلوص سے ان تمام اداروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فیئر رہے اور غیر جانبدار رہے اور اس حلف کی پاسداری کرے کہ اللہ کو گواہ بنا کر آپ اٹھاتے ہیں اور مخلوق خدا کو بھی، اس کے نتیجے میں پاکستان بھی مضبوط ہوگا اور آپ بھی۔ لیکن اگر ماضی کی اسی سوچ سے آپ نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا نقصان اس ملک کے نظریے، اس ملک کے جغرافیے، اس ملک کی معیشت، نئی نسل اور ہمارے مستقبل سب کو ہوگا۔ جمہوریت کیا ہے؟ جس طرح سب بھائیوں نے کہا کہ لوگوں کی رائے کا نام ہے اور مشاورت کا نام ہے۔ اگر آپ نے مشاورت اور لوگوں کی رائے کو قبول نہیں کرنا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ الیکشن کے نام پر مذاق کیوں کرتے ہیں؟ ساری دنیا میں پہلے الیکشن اور بعد میں حکومت بنتی ہے۔ یہ واحد پاکستان ہے جہاں پہلے سے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ صوبہ کس پارٹی کو دینا ہے، یہ صوبہ کس پارٹی کو دینا ہے، اور اس صوبے کے اندر پھر کس کس حلقے میں کس کس کو لانا ہے، اور وقت سے پہلے لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ یہاں یہ آئے گا اور یہاں یہ آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شطرنج کا جو کھیل ہے، اب اس کھیل کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مزید لوگوں کے لیے قابل قبول بھی نہیں، قابل برداشت بھی نہیں۔ اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے اشاروں میں بات کرتے تھے، اب جلسوں میں بات کرنے لگے۔ اب آپ کو گلہ بھی ہے کہ لوگ بات کیوں کرتے ہیں، تو لوگ بھی یہی پوچھتے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرے، جو عوام کا کام ہے وہ عوام پہ چھوڑے۔ عوام کا بوجھ بھی آپ خود اٹھا رہے ہیں اور خود بھی نہ اپنا بوجھ اٹھا سکتے نہ عوام کا بوجھ اٹھا سکتے۔ ایک المیہ یہی بھی ہے کہ پارٹیوں کے اندر خود بھی جمہوریت نہیں ہے۔ یعنی کون سی پارٹی ہے پاکستان میں جس کے اندر خود جمہوریت ہو؟ کیا وہاں پراپر الیکشن ہوتا ہے؟ کیا وہاں قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ایک عام کارکن کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے؟ تو جب پراپرٹیز بنتی ہیں پارٹیاں، ان کو پھر اسی طرح جمہوریت سوٹ کرتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو آج کا مظلوم ہے اور جو آپ کا بینیفیشری ہے، یہ کل کا بینیفیشری آج کا مظلوم اور آج کا مظلوم کل کا بینیفیشری۔
یہ بالکل صحیح ساتھیوں نے کہا کہ 2024-2018 کے ایک اور ریپلے ہے یا ایک ریلسر ہے. اور کیا ہے؟ 2018 کے الیکشن کے بعد ہم یہاں اسلام آباد آئے تھے تو آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کے گھر اسفندیار ولی صاحب بھی آئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے، شیرپاؤ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا. ہم سب ہار گئے تھے. تو اسفندیار ولی خان نے کہا کہ شام سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا گیا کہ خان آپ جیت رہے ہیں. مغرب کے بعد پھر فون کیا گیا کہ ساری جی حساب کتاب ہمارا برابر نہیں ہو رہا ہے تو آپ ہار رہے ہیں. تو میں نے ویسے آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے بارے میں پوچھا. اسفندیار صاحب نے بتایا کہ اس خان کا کیا کر رہے. انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب میں حساب کتاب نہیں بن رہا ہے تو وہ بھی ہار رہا ہے. تو اسفندیار خان نے کہا پھر میں نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ سراج الحق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہاں تو 2 حلقے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ ایک حلقہ ہم چھوڑنے والے تھے لیکن وہاں حساب کتاب نہیں بن رہے تو اب اس کو بھی نہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں. میں افتخار نے ہمیں تجویز دی جو کہ ANP کا سیکرٹری جنرل ہے کہ اگر آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسفندیار ولی آ کر پشاور کے پریس کلب میں بیٹھ جائیں، آپ تقریر بھی نہ کریں، بس یوں 2-3 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ جائیں، یہ کافی ہوگا ہماری قوم کو پیغام جانے کے لیے. میں نے بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے عرض کیا کہ ہمارے اس ایک ریجن کی اس قیادت کا اس طرح بیٹھنا اس ریجن میں اتنے آگ لگانے کے لیے ایک سبب بنے گا کہ پھر ہم خود چاہیں گے تو اس کو نہیں بجھا سکیں گے. ہمیں پاکستان عزیز ہے، ہمیں اپنا ملک عزیز ہے اپنی ذاتی مفادات کی بجائے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جماعت اسلامی سے لوگ پوچھتے ہیں کہ چلے اگر فیئر الیکشن بھی ہوتا تو آپ کے جس طرح ڈاکٹر فرید پراچا نے کہا کہ آپ 9 حلقے جیت جاتے. میں کہتا ہوں ہم اس چکر میں نہیں ہے کہ کون جیت رہا تھا کون ہار رہا تھا. میں یہی مطالبہ کر رہا تھا. ان کو شرم بھی نہیں آتی، کہتے ہیں ہمیں یہ وزارت دو اور ہمیں گورنرشپ دو اور ہمیں مشیر بنا دو. بابا پہلے تو یہ ثابت کرو کہ آپ جیت گئے یا ہار گئے ہیں اور کیسے آپ اس کو ہضم کریں گے. آپ کیسے ان گلی اور کوچوں میں گھومیں گے اور پھریں گے. اس لیے آج بھی ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر جن کینڈیڈیٹ کا حق بنتا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے. اس پر اتفاق تو ہے نا جی؟ اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے. اور ایر پیر سے اور جعلی الیکشن اور جعلی حکومت آپ بنا بھی دیں گے، بین الاقوامی دنیا اس کو سیریس نہیں لے گی. ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا. وہ معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ جو 2-3 سال ہے آپ اسی چکر میں گزارتے ہیں کہ جائز اور ناجائز، تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے جن کا حق ہے ان کو ان کا حق دیا جائے. میں بالکل اس ڈیمانڈ کے حق میں ہوں کہ الیکشن کمشنر اپنا استعفیٰ قوم کے سامنے اس لیے پیش کرے کہ وہ اپنے آئین ذمہ داری قبول کرنے میں ادا کرنے میں ناکام ہو گئے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ خود سپریم کورٹ اب ایک آزاد ایسا کمیشن بنا لے کہ پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے بھی اس میں شامل ہو تاکہ پوری قوم کا اس پر اعتماد ہو. یقینی طور پر جماعت اسلامی کا موقف ہے، آج وکلاء نے بھی اس کی تائید کی کہ ملک میں ایک شفاف الیکشن کا آئندہ کے لیے واحد حل متناسب نمائندگی ہے. شوکت صدیقی صاحب نے صحیح فرمایا کہ اس وقت جو آئین ہے اس کا حفاظت کرے، لیکن اس متناسب نمائندگی کے لیے میں عمران خان صاحب سے بھی ملا تھا، میں
शहबाज शरीफ साहब से भी मिला था, मैं आसिफ अली जरदारी साहब से मिला था, और इन प्रिंसिपल इन तमाम ने कहा कि हाँ, एक हकीकी जमहूरियत के क़याम का वाहिद रास्ता तो मुतनासिब नुमाइंदगी है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बताया कि हम तो टिकट किसी को तमा देते हैं कि आपने इतने करोड़ रुपया, उस वक़्त हमारे भाई ने लिया नाम कि अगर 60 करोड़ रुपया इलेक्शन डे के लिए उनके साथ मौजूद है तो हम टिकट उसको देते हैं। और ये मुतनासिब नुमाइंदगी आपके लिए अच्छा है या आपकी जमात के लिए अच्छा है, तो जब आपके लोग आ जाएं तो फिर आप मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन का अहतमाम करें। लेकिन आज भी मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में एक हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए बेहतरीन रास्ता मुतनासिब नुमाइंदगी है। मैं जनाब कोकर साहब की इस तजवीज़ से इत्तेफाक करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम उन सियासी जमातों से राबिता करेंगे जो मुतासरीन है। लेकिन यह एक और अलमिया है कि अगर वो भी बेनिफिशरी होते तो शायद आज वो हमारे साथ किसी मीटिंग में भी आने के लिए तैयार ना होते। लेकिन बहरहाल जो मुतासर है, जो मजलूम है, वो सुर्ख है, सफेद है, नीला है, पीला है या रंग रंगीला है, हम इंशाअल्लाह ज़रूर उसके साथ हाथ में लाने और उसको साथ चलाने के लिए तैयार है। मैं इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डायलाग की ज़रूरत है, नए सिरे से एक फिर मीसाकी जमहूरियत की ज़रूरत है। और मैं तमाम सियासी वर्कर से अपील करता हूँ, किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक़ हो, कि एक हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए आप हमारी इस कारवान का हिस्सा बने। हमारा कोई ज़ाती मुफाद वाबस्ता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम अज़ कम आज हम कुर्बानी दे तो आने वाले कल में हमारी नई नस्लों को एक अच्छा पाकिस्तान मिलेगा। मैं कन्फ्यूशस के इस कौल से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि उससे किसी ने पूछा था कि अगर हमारे साथ मईशत हो और हमारे साथ दिफा हो और हमारे साथ इंसाफ हो और एक चीज़ की कुर्बानी देना पड़े तो क्या चीज़ हम दे दे। उन्होंने कहा कि मईशत को जाने दे, लेकिन बाकी दो चीज़ों को साथ रखे। लेकिन फिर किसी ने सवाल किया कि अगर दिफा और इंसाफ में से कोई एक चीज़ देना पड़े तो फिर किस चीज़ की कुर्बानी दे, तो उन्होंने कहा कि मईशत को भी जाने दे। तो किसी ने पूछा कि अगर एक कौम के साथ दिफा न हो, अगर एक कौम की मईशत तबाह हो जाए तो इंसाफ पे वो क्या करेगा। तो उसने यही जवाब दिया कि अगर आपके दरमियान इंसाफ हो तो आपकी मईशत भी बेहतर हो सकती है और आपका दिफा भी बेहतर हो सकता है। लोग कुर्बानी देकर अपने मुल्क को दोबारा मजबूत तर बनाएंगे। मुझे अफसोस है कि इस वक्त न हमारे साथ मईशत है, न हमारा दिफा है, और जो आखिरी चीज़ इंसाफ था वो भी अब हमारे साथ नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान कायद आज़म की अमानत है, करोड़ों मुसलमानों की जद्दोजहद का नतीजा है, लाखों शहदाओं का एक अमानत हमारे साथ है। आओ मिलकर क़यामत की सुबह तक इसको बाकी रहने के लिए मिलकर जद्दोजहद करते हैं। मैं एक बार फिर आप तमाम भाइयों का, बहनों का, सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।